نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال بیٹا آ جاؤ شاباش آنے دیجیے بچوں کو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام حجة الوداع إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه وراثت کے حوالے سے رب کریم کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے وراثت کے حوالے سے کچھ تنبیہات، کچھ وارننگز اپنے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ کہنے والا اور سننے والے اسلامی شریعت کے مطابق وراثت کے معاملات کو سر انجام دیں۔ آج کی گفتگو کی پہلی تنبیہ، پہلی وارننگ سب سے پہلے فضل الہی اور پھر سب کے لیے، کسی شخص کو اس بات کا حق نہیں کہ اپنے ورثاء میں سے اپنی بیوی، بیٹیوں، بیٹوں، ماں باپ، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ جو کوئی اس کا وارث بننے والا ہے کہ اس کے لیے کوئی وصیت کرے، کسی کے لیے نہیں۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی امام احمد اسے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، بیگم کو، بیٹے کو، ماں باپ کو
ہر وارث کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ فلا وصیت لوارث۔ الفاظ پہ غور کیجیے، گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ نتیجہ سب سمجھیں گے۔ فلا نفی جنس کا، وصیت اس میں نکرہ کامن نون، کیا مطلب؟ لا الہ، لا نفی جنس کا، الہ اس میں نکرہ، کیا معنی ہے؟ کوئی معبود باقی بچتا ہے جھوٹا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ اور یہاں فلا وصیت لوارث، شو روم، فیکٹری، مربع، ٹیوب ویل، جنگی ساز و سامان، سواریاں، فلاں کے لیے فلاں کے لیے، فلا وصیت لوارث۔ ابو امامہ بیان کر رہے ہیں، حجۃ الوداع کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اس سے زیادہ کوئی سمجھدار، دانشور، تاجر نہ بنے، اللہ سے آگے کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اسی بات کی مزید وضاحت کے لیے آئیے صحیح بخاری کی طرف۔ امام بخاری رب کریم کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں چیپٹرز، ابواب قائم کیے ہیں اور ان کے ٹائٹلز ہیں، عناوین ہے، اور ان عناوین میں انہوں نے اپنی دین کی سمجھ کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ایک چیپٹر میں تحریر کرتے ہیں، باب لا وصیت لوارث، اس بارے میں باب کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا فرمان نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ طریقہ یہ تھا کہ مال وراثت کا بیٹوں کو اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی، ماں باپ کے لیے وصیت اور بیٹوں کے لیے چھوڑا ہوا ترکہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وراثت کو بیان فرما دیا، اولاد کے لیے ہر مذکر کے لیے مؤنث سے دگنا، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا، بیوی کے لیے 8واں یا چوتھا، اولاد ہو تو 8واں نہ ہو تو چوتھا، خاوند کے لیے اولاد نہ ہو تو آدھا، اولاد ہو تو چوتھا۔ حافظ ابن حجر، توجہ کیجئے، بظاہر مشکل بات نظر آ رہی ہوگی لیکن انتہائی آسان ہوگی۔ حافظ ابن حجر حضرت ابن عباس کے اس فرمان کی شرح میں لکھتے ہیں، جب اللہ کریم نے ماں باپ کے لیے جو وصیت تھی وہ ختم کر دی کہ اب ماں باپ میں سے ماں کا بھی چھوڑے ہوئے ترکہ میں چھٹا حصہ، باپ کا بھی چھوڑے ہوئے ترکہ میں چھٹا حصہ، اب ماں باپ کے لیے وصیت اللہ نے ختم کر دی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، ماں باپ جن کا حق بچے پر باقی سب سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بیگم کے حق سے، اولاد کے حق سے، پوتوں پوتیوں کے حق سے کس کا حق زیادہ ہے؟ بلا شک و شبہ ماں باپ کا۔ ابن عباس کی اس بات پر
تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اور بہت خوب لکھا ہے کہ جب ماں باپ کے لیے ان کا حصہ مقرر ہونے کے بعد وصیت ناجائز، تو اب کسی اور کے لیے وصیت کہاں سے آ سکتی؟ بات واضح ہو رہی۔ آئیے اپنے معاشرے کی طرف، اللہ کرے کہ میرا مشاہدہ یا گمان غلط ہو، کتنے لوگ ساری زندگی تو اپنی کوٹھی کو، بنگلے کو چھوڑتے نہیں، اور مرتے وقت کیا وصیت کرتے ہیں؟ یہ رشیدہ کے لیے۔ کون ہے رشیدہ؟ بیگم صاحبہ۔ کیا یہ جائز ہے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ بات رانا صاحب ہے معاشرے میں کہ نہیں؟ کیوں جی رنداوا صاحب؟ ساری زندگی رشیدہ یاد نہیں آئی، اب بابا مرنے لگا ہے، اب وفاداری کا ثبوت دینے والا ہے بے وقوف ہے یہ۔ کوئی ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، خان صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، شریعت کی مخالفت حماقت ہے یا عقل مندی؟ جواب دیجیے۔ اگر رشیدہ کی کچھ خیر خواہی تھی تو جب ٹھیک ٹھاک تھا اس وقت رشیدہ کو دے سکتا تھا، بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ اولاد میں یہ بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزر چکی، سبق یاد ہے یا بھول گئے؟ اولاد میں سے ایک کو دے گا تو سب کو۔ بیگم کو جیتے جاگتے صحت کے دنوں میں جو چاہے دے دے، کیوں؟ اولاد اور بیگم میں برابری کی پابندی نہیں۔ لیکن جب موت کا وقت آیا یا موت کے وقت سے پہلے کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں گا یہ کوٹھی رشیدہ کی ہے، یہ غلط ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ بیگم کی حیثیت زیادہ ہے یا ماں کی؟ جی ماں کے لیے جو وصیت تھی اللہ نے منسوخ کر دی۔ میں رب العالمین نے ماں کا حصہ مقرر کر دیا، اب تو ماں کی خیر خواہی کے نام سے میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، دے چکا ہوں۔ ہاں زندگی میں ماں کو دینا تھا، دیتے رہ، مرنے کے بعد وہ مال میرا ہے یا میرے وارثوں کا ہے؟ حلوائی کی دکان اور نانا کی فاتحہ خانی، میں آپ ہوش کریں جب مر گئے مال تو ہمارا ہے نہیں، اب اس مال کے لیے مر رہے تھے اور معلوم نہیں کیا کیا اچھے یا برے کام کر رہے تھے، جان نکلی۔ اگر میں کہوں گیٹ آؤٹ تو یہ شاید پوری بات اس مال کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کتنا ہے یہ نقطہ نمبر 2 میں آ رہا ہے۔ تو آج کے سبق کی پہلی بات، کسی وارث کو کوئی چیز دینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، صنعت کار، فیکٹریوں والے کسی نہ کسی بہانے سے بیٹوں کو جو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور بات گزر چکی ہے، معلوم نہیں ایک بیٹی کی دعا 10 بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہو۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نفع کس نے زیادہ دیا، کسی کو ہے پتہ؟ گفتگو کا، آج کی گفتگو کا نقطہ نمبر 2 یا تنبیہ نمبر، وارننگ نمبر 2، موت کا وقت آیا یا موت سے پہلے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اب شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں،
اس وقت مرنے والے کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں. اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. اس سے پہلے اس وقت میں آپ اللہ کے فضل سے مالک ہیں اپنے سارے مال کے. اس وقت مالک ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سارے مالک کے سارے مال کے. اب موت کی ہچکی بن گئی, عالم نزا آ گیا, یا ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا شیخ صاحب جا رہے ہیں, بیٹا جی آگے ہو جائے تھوڑا سا گر جائے گا. ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا جا رہے ہیں. اب سارے مال میں سے کتنا مال اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے حوالے سے بات کرے؟ 1/3. 1/3 سے اوپر اس کے اختیارات ختم ہو چکے. امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. خود بیان کرتے ہیں میں بیمار ہوا اور شدید بیمار ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, اور حضرت سعد اپنے وقت میں بڑے مالدار تھے, اور ان کی وارثہ صرف ایک بیٹی تھی. انہوں نے عرض کیا کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں, اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا لا, نہیں. عرض کیا النصف, آدھا مال؟ فرمایا نہیں. عرض کیا الثلث, 1/3. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر. ہاں 1/3, لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے. لوگوں, وراثت کے ساتھ ساتھ میں آپ کی یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اگر میں نے آپ نے کچھ اپنی قبر کے لیے آخرت کے لیے دینا تو اب دے, اب دے لیں. وقت آنے والا ہے دینے کا اختیار محدود ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا 1/3, اور 1/3 بھی زیادہ ہے. امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی وصیت کے بارے میں فرمایا میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. قرآن کریم میں 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جان لو کہ اگر تمہیں مال غنیمت ملے تو غازیوں میں تقسیم سے پہلے 1/5 5واں حصہ اللہ کا ہے. تو حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے چھوڑے ہوئے مال کے 5ویں حصہ کی وصیت کروں اور باقی ورثاء کے لیے چھوڑ دوں. تو دوسرا نقطہ یہ ٹھہرا کہ موت کے وقت 1/3 سے زیادہ وصیت کا حق نہیں. اب وارثوں کو مال پہنچ چکا, اب ان میں تقسیم ہو جیسے رب العالمین کا حکم ہے. آج کی گفتگو کا تیسرا اور آخری نقطہ توجہ فرمائیے. یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ آپشنل نہیں, کمپلسری ہے. اسلامی ریاست اللہ اسے قائم کرے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کوئی ان اسلامی ہدایات کی مخالفت کرے اس کی وصیت کو ختم
کیا جائے۔ آئیے باقی 5 منٹ میں 1 یا 2 واقعات سن لیجئے۔ امام مسلم حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص فوت ہوا، اس کے 6 غلام تھے اور اس کا ان کے سوا کوئی اور مال نہ تھا، سارا اثاثہ، ساری دولت، 6 غلام۔ اب وصیت کی کیا کہ 6 کے 6 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ اس کے لیے شاباش ہے یا کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ آپ کو خبر ہوئی، 6 کے 6 غلاموں کو بلایا، ان کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا، A B C، 2 غلام کا گروپ۔ قرعہ ڈالا، جس کے نام کا قرعہ، جس گروپ کے نام کا قرعہ نکلا، فرمایا یہ 2 غلام آزاد ہیں۔ باقی 4 غلام کیا کیا؟ وارثوں کو دیے جائیں کہ وہ تقسیم کیا کریں، اور بس یہی کچھ کیا یا اور بھی کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا، اور آپ نے بہت سخت بات کی۔ کس کے بارے میں؟ جی کس کے بارے میں؟ کیوں راجہ صاحب؟ جس نے اپنے خیال میں نیکی کا یہ کام کیا تھا۔ اور مسند الحمیدی میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے جنازے کے موقع پر حاضر ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ لوگوں غور کر لیجیے، موت کے وقت جب اس کا اختیار 1/3 تک ہے، اللہ کی راہ میں اپنے اختیار کو بائی پاس کرتے ہوئے، تجاوز کرتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، آپ اس پر اتنے ناراض ہیں۔ فرمایا اگر میں اس کے نماز جنازہ کے موقع پر ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، اس بندے نے بڑے بیٹے کو دیے تھے یا منچوے کو یا چھوٹے، کس کو دیے تھے؟ اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ اللہ کی راہ میں دینے پر اتنی ناراضگی، تو جو ہم اپنے ورثاء میں اللہ نہ نصیب کرے ڈنڈی ماریں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ہماری نماز جنازہ پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے وہ انکار کریں، کیا وہ خوش نصیب ہے؟ دوسرا واقعہ اسی حوالے سے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، مختصر کرتا ہوں۔ غیلان بن سلمہ الثقفی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فوت ہوا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، اس نے وفات سے پہلے 4 کو طلاق دے دی اور اپنا سارا مال بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، اسے بلایا، فرمایا شاید کسی شیطان نے تیرے کان میں یہ پھونکا ہے کہ تو مرنے والا ہے، سن، بیویوں سے رجوع کر، بیٹوں سے مال واپس لے، وگرنہ میں تیری قبر پر سنساری کرواؤں گا، تیری قبر پر پتھر مارے جائیں گے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا ابو رغال، جس طرح لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں، اسی طرح میں تیری قبر پر پتھر ماروں گا۔
اب فاروقی ڈنڈا، اس نے بیویوں سے رجوع کیا، بیٹوں سے مال واپس لیا، اور 7 دن بعد اللہ کے حکم سے فوت ہو گیا۔ تو گفتگو کا تیسرا نقطہ، اگر کوئی شخص وراثت میں ڈنڈی مارتے ہوئے، شرعی حدود کا تجاوز کرتے ہوئے وصیت کرے، اسلامی ریاست پابند ہے، اس کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے والے کو شریعت کے تمام احکامات کی اور وراثت کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وراثت کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں رب کریم کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ حضرات و خواتین کی یہ 3 تنبیہات، 3 وارننگز ذکر کی گئی۔ پہلی یہ، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی بہانے سے بھی اپنے کسی وارث کے لیے کسی قسم کی وصیت کرے۔ نمبر 2، وصیت کرنے والا ورثاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی جو وصیت کرے اس کا دائرہ 1/3 تک 1/3 33.33 اس سے اوپر وراثت کرنے کا اس سے اوپر کسی کو وصیت کرنے کا حق نہیں۔ وارننگ نمبر 3، تنبیہ نمبر 3، اگر کوئی شخص شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی وصیت کرے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح کرے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے زندگی کے تمام شعبوں میں اور وراثت کے معاملے میں ہم سب کو، ہمارے پسماندگان کو شریعت کی پابندی کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے لیے